چودھری الیاس جٹ پنجاب میں ایک بندیشہ برادری کا چشم و چراغ تھا۔ یہ چودھری بشیر جٹ کا بیٹا تھا۔ چودھری بشیر جٹ انڈیا سے ہجرت کر کے فیصل آباد آیا۔ چودھری بشیر صاحب ایک باروب اور باحیا شخصیت کے مالک تھے، جو علاقے کے چوروں ڈکیٹوں کو ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹوں سے نوازا: چودھری الیاس، چودھری سعید، چودھری اعظم، چودھری نعیم۔ چودھری بشیر کو لگ گروپ اور وڈائچ گروپ نے قتل کیا۔ چودھری الیاس اس وقت جوانی میں قدم رکھ رہے تھے۔ آپ نے بدلہ لینے کی ٹھانی اور یوں ایک ہنستا بستا گھرانہ بربادی کی طرف چل پڑا۔ پھر چودھری اعظم قتل ہوا۔ چودھری نعیم اور چودھری سعید بھی دشمنی کی نظر ہو گئے۔ چودھری الیاس نے دشمنوں کے پرخچے اڑا دیے اور ان کو بھی سزائے موت سنا دی گئی، لیکن بے نظیر دور میں الیاس جٹ بندیشہ کی سزا ٹوٹ گئی اور آپ بری ہو گئے۔ چودھری اعظم اور چودھری نعیم وفات سے پہلے غیر شادی شدہ تھے، لیکن چودھری سعید احمد کی شادی شیخو پورہ کے چودھری مبارک کی بیٹی سے ہوئی۔ چودھری سعید کو اللہ کریم نے 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا چودھری عبدالرحمان عرف مان بھائی سے نوازا، اور چودھری الیاس کی صرف 2 بیٹیاں ہی تھیں۔ چودھری الیاس بے نظیر دور میں قومی اسمبلی کے ممبر بنے، اور بعد میں جب مشرف نے الیکشن کے لیے BA ضروری کر دیا تو چودھری الیاس نے اپنی بیٹی کو الیکشن لڑوانے کا فیصلہ کیا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد اپنے فیصلے کو تبدیل کیا اور اپنے داماد، جو کہ ڈگری کالج کا پڑھا ہوا تھا اور سندھ کا رہائشی تھا، ایک ایوریج لائف گزار رہا تھا، چودھری الیاس جٹ نے اسے الیکشن لڑوانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران عبدالرحمان بھائی اپنے ننیال میں اپنی والدہ کے زیر سایہ پرورش پا رہا تھا۔ ان کے یونیورسٹی کے دوست بتاتے ہیں وہ ایک دلیر، بہادر، نڈر، باحیا، با کردار شخصیت کا مالک تھا۔ ادھر الیکشن ہوئے اور ڈاکٹر نثار قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا۔ ڈاکٹر ایک شرابی، زانی، عیاش طبع انسان تھا۔ آپ کو ویسے بھی چہرے پر لانتوں سے پتہ چل جائے گا۔ وقت اپنے نشیب و فراز کے ساتھ گزرتا گیا۔ چودھری الیاس کو ڈاکٹر کے کالے کرتوتوں کا علم ہونا شروع ہو گیا، تو آپ نے اپنے جانشین کی ضرورت محسوس کی۔ آپ نے عبدالرحمان کو اپنے پاس بلایا، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، ہر سیاسی اور سماجی شخصیت سے متعارف کرواتے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ایک بندے نے چودھری صاحب کو آ کر بتایا کہ چودھری صاحب، آپ تو ایک باحیا اور با کردار فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر نثار کا چال چلن اچھا نہیں ہے۔ اس نے باہر ایک مکان لے رکھا ہے جہاں شراب و شباب کی محفلیں جمتی ہیں، جو آپ کی فیملی کے لیے بدنامی کا باعث بن سکتی ہے، چونکہ کوئی بھی با کردار انسان ایسی بدنامی برداشت نہیں کر سکتا۔ چودھری صاحب یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اسی دن انہیں دل کا دورہ پڑا۔ چند دن تک وہ ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد جب دستار بندی کا فیصلہ ہوا تو معززین نے جانشینی کی پگڑی عبدالرحمان کے سر پر رکھ دی، جو عبدالرحمان نے دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے گھر جمائی ڈاکٹر نثار کا مان رکھنے کے لیے اس خنزیر کے سر پر رکھ دی۔ لیکن چودھری الیاس کی آنکھیں بند کرنے کے بعد ڈاکٹر نثار کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ڈاکٹر نثار نے چودھری الیاس جٹ بندیشہ کے دشمنوں سے رابطے بڑھا دیے۔ جب اس بات کا عبدالرحمان بندیشہ کو پتہ چلا تو وہ اپنے ایک فیملی فرینڈ کے پاس گئے اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب انہوں نے ڈاکٹر نثار سے رابطہ کیا تو ڈاکٹر نثار نے جواب دیا کہ اگر میں الیاس جٹ بندیشہ کے دشمنوں سے صلح کر بھی لوں تو اس میں کیا حرج ہے، انہوں نے کون سا میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ دوسری طرف عوام کی خواہش پر عبدالرحمان بندیشہ نے الیکشن لڑنے کی تیاری شروع کر دی اور ڈاکٹر نے عبدالرحمان کو راستے سے ہٹانے کی تیاری شروع کر دی۔ عبدالرحمان کے علم میں بھی باتیں آنا شروع ہو گئی۔ الیکشن گزر گئے، نہ ڈاکٹر جیتا نہ عبدالرحمان بندیشہ جیتا۔ الیکشن گزرنے کے بعد ڈاکٹر نثار نے مکمل طور پر عبدالرحمان بندیشہ کو پار کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اسی دوران عبدالرحمان بندیشہ کے قتل کی پہلی سازش شاہ کوٹ میں رانا محمود کے ڈیرے پر ہوئی، جس میں محبوب گجر، اس کا بھائی ڈاکٹر نثار، رانا محمود اور چند مفرور مجرم شامل تھے۔ ان میں سے ایک اشتہاری مجرم جس کی صلح عبدالرحمان بندیشہ اس کے مخالفین سے کروا رہا تھا، اس بات کا علم ڈاکٹر نثار کو نہیں تھا۔ اسی مجرم نے جا کر ساری بات عبدالرحمان بندیشہ عرف مان بھائی کو بتا دی۔ 2 دن بعد کسی نے آ کر بتایا کہ محبوب گجر فلاں جگہ پر اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہے۔
تو مان بھائی نے گاڑی نکالی اور ان کے سے ملاقات کرنے کی ضد کی اور اپنے دوستوں سے کہا کہ میں ان سے جا کر پوچھتا ہوں کہ انہوں نے میرا کیا بگاڑا ہے جو وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ الیاس جٹ مندیشہ کے ان میں سے ایک اشتہاری مجرم جس کی عبدالرحمن مندیشہ صلح کروا رہا تھا، جو کہ ڈاکٹر کے علم میں نہ تھا، جا کر اس نے ساری بات عبدالرحمن مندیشہ عرف مان بھائی کو بتا دی۔ تو 2 دن بعد آ کر کسی نے بتایا کہ محبوب گجر فلاں جگہ پر اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو مان بھائی نے گاڑی نکالی اور ان سے پوچھنے کے لیے جانے لگا، اور اس نے جانے سے پہلے اپنے دوستوں کو کہا کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، وہ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں اور گن مینوں نے عبدالرحمن مندیشہ کے ساتھ جانے کی ضد کی، تو مان بھائی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ تو اپنے ہیں، ہم نے کون سا لڑنا ہے، بس ان کو میرے خلاف کوئی بھڑکا رہا ہے، صرف غلط فہمی دور کرنی ہے۔ دوستوں نے زیادہ ضد کی تو ایک گن مین کو ساتھ لے کر منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ مان بھائی کہاں جانتا تھا کہ دشمن تو پکا ارادہ کر چکے ہیں اور پروپیگنڈا بھی ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر گیس کے افتتاح پر موجود تھا۔ محبوب گجر اپنے بھائی اور چند مسلح لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ ہی موجود تھا۔ پھر محبوب کے موبائل پر کال آئی تو اس نے ڈاکٹر کے کان میں کچھ کہا اور اپنے بھائی اور 5 مسلح آدمیوں کو لے کر اس نے تھڑا لگا لیا اور اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ کر اس نے ایک سخت تھڑا لگایا۔ تھوڑی دیر بعد مان بھائی کی گاڑی وہاں پہنچ گئی۔ مان بھائی اپنے گن مین اور ڈرائیور کو نیچے نہ اترنے کا کہہ کر گاڑی سے خالی ہاتھ اترے اور محبوب گجر کی جانب چل دیے۔ محبوب اور اس کے بھائی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، مان بھائی پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ گولیاں کھا کر مان بھائی لڑکھڑا گیا۔ اتنی دیر میں گن مین نے بغیر گاڑی سے باہر نکلے جوابی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں محبوب گجر، اس کا بھائی اور ایک مسلح شخص جو کہ اشتہاری مجرم قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا، مارے گئے۔ مان بھائی چل کر گاڑی میں بیٹھے اور ڈرائیور کو شیخ پورہ جانے کا کہا، کیونکہ مان بھائی جانتا تھا کہ ڈاکٹر پولیس کے ساتھ پلاننگ کر چکی ہے اور پولیس میرا علاج نہیں ہونے دے گی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مندیشہ فیملی کا آخری چراغ بھی ڈاکٹر نے گل کر دیا۔ ایک سیٹ کی ہوس میں بہنوں کا بھائی چھین لیا، ایک ماں سے اس کا لخت جگر چھین لیا، ایک شہر سے اس کا سربراہ، ایک خاندان کا وارث چھین لیا۔ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، نہ سرخ طوفان آیا، جنازہ تھا کہ جلوس تھا۔ جمع غفیر ہر کوئی رو رہا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جو دور تھے وہ بے چینی اور سکتے کے عالم میں تھے۔ کوئی کسی سے بات نہیں کرتا تھا، جیسے ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں۔ تصویر کا سیاہ رخ ڈاکٹر نے FIR میں لکھوایا کہ میں افتتاح کر کے واپس آ رہا تھا کہ میری گاڑی پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں میرا سرکاری گن مین اور ایک ذاتی گن مین ہلاک ہوئے۔ جوابی فائرنگ میں حملہ آور عبدالرحمن مندیشہ جاں بحق ہو گیا، باقی ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔